فأعوذ بالله السميع العليم هو بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح اللہ جل مجدہ کے لیے جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شکر مالک و مختار ہے. وہ بادشاہوں کا شہنشاہ جس کو چاہے تخت اقتدار پہ بٹھا دے اور جسے چاہے تخت اقتدار پہ لٹکا دے. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر کب مارنے کی ضرورت رکھتا ہو؟ لہذا ہر طرح کی ناجات مناجات دعائیں التجائیں ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات و صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد اہل ایمان کے لیے کچھ گھڑیاں، کچھ لمحے، کچھ ایام اور کچھ جگہیں ایسی متبرک ہیں، محترم ہیں کہ ان کے دل میں ان گھڑیوں کے پا لینے کا، ان جگہوں پہ جا لینے کا انتہائی شوق ہوتا ہے. بندہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن دل میں ایمان کی رمق اگر باقی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس متبرک اور مقدس اور محترم جگہ پر جاؤں، ان گلیوں اور ان بازاروں کو دیکھوں جہاں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم موجود ہیں. اور وہ جگہیں حرمین شریفین میں، وہ گلیاں وہ بازار ایک مسلمان کے لیے بڑے متبرک اور بڑے محترم ہیں. بندہ جب وہاں نہیں جاتا تو جانے کے لیے تڑپتا ہے، اور جب جا کے واپس آ جاتا ہے تو پھر شوق کے ساتھ بے قرار اور بے چین رہتا ہے کہ دوبارہ جاؤں. ایک بار جانے سے دل نہیں بھرتا، پھر دوبارہ جانے کو جی چاہتا ہے، پھر دل نہیں بھرتا، پھر سے دوبارہ جانے کو جی چاہتا ہے. یہ گلیاں اور یہ بازار اس لیے مقدس اور محترم ہیں، وہاں کی مسجدیں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ وہاں ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا، وہاں آپ نے اپنی زندگی کے دن گزارے، وہاں آپ نے اپنے دین کو جو اللہ نے ان پر نازل فرمایا وہ دنیا تک پہنچایا. حضرات محترم، ان جگہوں پر ہونے والی ایک عبادت بالخصوص مکہ مکرمہ میں وہ حج اور عمرہ کے نام سے معروف ہے. جیسے ہی رمضان گزرتا ہے شوقین لوگوں کے دلوں میں شوق بڑھ جاتا ہے اور وہ تیاری شروع کرتے ہیں، درخواستیں جمع کراتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، دل میں یہ تڑپ اور شوق رکھتے ہیں کہ اللہ توفیق دے تو ہم اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا
انہوں نے حج کے لیے درخواست جمع کرائی، ان کی حج کی درخواست نہیں نکل سکی، تو آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں کہ شاید اللہ نے نہ جانے ہمیں کیوں بلایا، کیوں نہیں بلایا۔ اور پھر کچھ ایسے شوقین ہوتے ہیں کہ وہ اگر وہاں درخواست منظور نہیں ہوئی تو پرائیویٹ اسکیم کے اندر 2-4 لاکھ روپیہ اضافی دے کر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بس کسی طرح اڑ کے ہم بیت اللہ کے سائے میں پہنچ جائیں۔ اور پھر یہ بیت اللہ بھی ایک بڑی عجیب اور پرکشش جگہ ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان اس کو اپنی آنکھ سے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مصنوعی کیمرے کے اپنی آنکھ سے دیکھنے کی حسرت، خواہش اور شوق دل میں رکھتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بندہ بیت اللہ کے سامنے چلا جاتا ہے نا، تو پھر اس کی ہیبت، اس کا جلال اور اس کا رخ اتنا ہوتا ہے کہ آنکھ بھر کے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کالے غلام پہ نظر ٹکتی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک کمرہ ہی ہے نا، اور اس کے اوپر ایک چادر چڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ کی جلال کی جھلک اس پر نظر آتی ہے، اور ایک بندہ آنکھ بھر کے اس کو دیکھتا نہیں ہے، کانی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر نظر جھکا لیتا ہے، اور دیوانہ وار اس گھر کے گرد چکر پہ چکر لگاتا ہے۔ اور یہی وہاں کی سب سے بڑی اور اہم عبادت ہے، بیت اللہ کے گرد گھومتے رہنا۔ حضرات، آج کل کا موسم حج کا موسم ہے، کئی لوگ اڑائی بھر گئے، کئی جانے کو تیار بیٹھے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو دلوں میں حسرت پائے، دلوں میں حسرت لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کوئی اسباب پیدا کرے تو ہم بھی وہاں پہ جا سکے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیت اللہ میں حج کے لیے جانا دولت اور عمارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قسمت کا کھیل ہے۔ اللہ جس کو بلا لے وہ بغیر پیسوں کو بھی چلا جاتا ہے، اور جس کو اللہ نہ بلائے کروڑوں روپے اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی نہیں جاتا، جا ہی نہیں سکتا۔ لاسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ مجھے جب لے گئے تو وہاں میں نے ایک دوست کو جب ملے، انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک ڈرائیور ہوتا تھا، گاڑی چلایا کرتا تھا، 28 یا 30 برس وہ بیت اللہ کے گرد و نواح میں گاڑی چلاتا رہا، ایک دن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ حرم کے اندر جا کے طواف کر سکے۔ مسافروں کو لے کے آتا تھا جدہ سے مکہ، مکہ سے جدہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، ایک دن اس کو توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ اندر جا کے بیت اللہ کا طواف کر دے، عمرہ کر دے۔ 28 یا 30 برس گزار دیے۔ اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو بلائے اپنے گھر میں وہی جا سکتا ہے اور نہیں جا سکتا۔ اسی لیے جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں نا، وہ سارے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم تیرے سامنے حاضر ہو سکیں۔ یہ حج میں کبھی اس کے فلسفے پہ غور کرتا ہوں، اس کے افعال پہ غور کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ، کسی ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھنے کا معاملہ ہی نہیں ہے کہ بندہ کسی ایک جگہ پہ 2-3 دن کے لیے ٹک کے بیٹھ جائے۔ 9 ذی الحج کو عرفات میں پہنچنا ہے، زور سے پہلے زور اثر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب تک دعائیں مانگنی ہے، پھر دوڑ پڑنا ہے، مزدلفہ میں آ جانا ہے، مینا میں پہنچنا ہے، وہاں سے جو ہے نا اگلے دن قربانیاں کر کے اور پھر طواف افاضہ کے لیے کنکریاں مار کے طواف افاضہ کے لیے دوڑنا ہے، وہاں سے پھر دوبارہ مینا میں آنا ہے، اگلے دن کنکریوں کے چکر میں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ عجیب بات ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے اللہ یہ نظام کیا ہے۔ لیکن بندہ بوڑھا ہے، یہ جوان ہے، چلا نہیں جاتا، اس سے دوڑا نہیں جاتا، اس کے باوجود اللہ نے ایسے اسباب پر ایسا جوش پیدا کر دیا ہے۔ ہم نے دیکھا یہاں پہ کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کے بچے ان کو جب لے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو
تو کہتے ہیں وہاں پہ کوئی ہم ان کے لیے ویل چیئر کا انتظام کر لیں گے، وہاں چکر لگا، لیکن وہاں جا کے طواف شروع ہوتا ہے تو اٹھ کے دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہوتا ہے اور بڑا ہی جذبہ ایک ہوتا ہے۔ پھر یہ حج ایک واحد عبادت ہے جس میں روحانی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، یعنی تمام عبادتوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بنایا ہوا ہے۔ اور یہ اتنی اللہ کے نظر میں اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ نے حج کو اسلام کا 5واں رکن بنایا۔ 5 بنیادی ستون جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک ستون اللہ نے حج بنایا ہے۔ جو بندہ حج کا انکار کرتے نا اس کا اسلام ہی پورا نہیں ہوتا، اسلام قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے میں ان پر کافروں والا جزیہ اور ٹیکس لگا دوں۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ لوگ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ اب اللہ کا فرمایا کہ اس کی اہمیت، اور آج میں مطالعہ کر رہا تھا میں حیران ہوا جو میری نظر میں گزری نا، قرآن مجید کی کم و بیش 30 آیات ہیں، 30 آیات ہیں جن میں اللہ نے حج کا اور احکام و مسائل حج کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے ہاں اس کی مقام اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اس عظیم عبادت کی ہے۔ اس کا مطلب ایسا یہ چاہتا ہے کہ لوگ یہ حج کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا نا، لوگوں کا جنگل بھی افان ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر تو بنا دیا، اس کو آباد کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ۔ اے میرے نبی ابراہیم، تیرا کام ہے یہاں کھڑا ہو کر لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ 4,500 سال پہلے کا بیت اللہ مکہ اور آج کا مکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ 4,500 سال پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ آواز کس کو دے رہا ہوں؟ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، ناتواں کی آواز ہے، کمزور سے میں بندہ ہوں، یہاں پہ کھڑے ہو کے فرمایا تیرا کام صرف آواز نکالنا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس آواز کو بجلی کی طرح بڑھا دینا میرا کام ہے۔ قیامت آ جائے گی، یہ محبت جناب ابراہیم علیہ السلام کی ندا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز لوگوں کے دلوں میں راسخ رہے گی۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں حج کا جذبہ شوق ضرور پیدا ہوگا۔ فرمایا لوگ آئیں گے علی رجال، پیدل بھی چل کے آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور کمزور اور لاغر اونٹنیوں پر بھی سوار ہو کے آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، دور دراز کا سفر کر کے جو ہے نا وہ لوگ وہاں پہنچے۔ آج آپ دیکھ لیں وہاں پہ جب دیکھتے ہیں دنیا کی کس کس خطے اور کس کس کونے سے لوگ جو ہے نا وہ کہاں افریقہ کے آخری ساحل ہے، وہاں سے لوگ جو ہے نا وہ ہزاروں روپے خرچ کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ میں آتے ہیں۔ کہاں امریکہ اور اس کے بھی آخری علاقوں سے لوگوں کے دلوں میں شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم نے آنا ہے اور ہم نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے۔ ہمارے تو یہ ہے ہی بالکل قریب ہے، 4,500 کلومیٹر ہمارے، لیکن لوگ آتے ہیں، اللہ نے یہ شوق اور یہ بلبلہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے۔ اور جب وہاں پہنچتے ہیں اللہ اکبر، تو جگہ جگہ اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل ابراہیم کی یادگاریں پڑی ہوئی۔ مینا میں کیا ہے، جمرات میں کیا ہے، صفا اور مروہ میں کیا ہے، آب زمزم میں کیا ہے، بیت اللہ کے طواف میں کیا ہے، یہ ساری نشانیاں اللہ کے یاد کی ہیں، اس کی یادگاریں ہیں، ادائیں ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی۔ اور آج اللہ نے ان کو، جو اللہ کا ہوتا ہے نا، اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے ابراہیم اور ان کے خاندان کی اداؤں کو عبادت بنا دیا۔ مائی حاجرہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیگم صاحبہ نے نا صفا اور مروہ میں دوڑی ہے نا،
تو اللہ نے اس دوڑ کو عبادت بنا دیا، عمرے اور حج کا جز بنا دیا۔ یہ آب زمزم جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہوا یا اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکلا ہوا یہ چشمہ ہے۔ اور جب پانی یہاں سے نکل رہا تھا نا تو ماں ہاجرہ بےتاب ہو کے پانی کو روک رہی تھی، باڑ لگائی مٹی کی سیمنٹ کی، پھر باڑ لگائی، لیکن وہ پانی نکل رہا تھا۔ جب وہ نکلنا زیادہ پھیلنے لگا نا تو جناب ہاجرہ علیہ السلام کو غصہ آیا، میں سم اس کا مطلب ٹھہر جا۔ ماں ہاجرہ نے حکم دیا، اللہ نے چشمے کو پابند کر دیا کہ ہاجرہ کی بات مان۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ہاجرہ پہ اللہ رحم فرمائے، اگر یہ نانا زمزم کہتی تو یہ مائع زمزم بہتی ہوئی نہر ہوتا، لوگ دور دراز تک اس سے استفادہ کرتے۔ اللہ اکبر، یہ ساری نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے خاندان کی۔ حضرات یہ حج اللہ نے اس کو بڑی فضیلتوں سے نواز رکھا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الایمان، اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر وہ چاہیے ثم ایون، اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر سوال ہوا ثم ایون، فرمایا الحج المبرور، حج مبرور، یہ قبول مقبول حج جو ہے یہ ایمان اور جہاد کے بعد سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور افضل عمل ہے۔ اب حج مبرور کیا ہے؟ علماء کرام نے حج مبرور کی تفسیر اور تشریح بیان کی ہے۔ ایک مفسر فرماتے ہیں حج مبرور اس کو کہتے ہیں جو ان اللہ مقبول ہو جائے، جو اللہ جس کو قبول فرما دے وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ دوسرے مفسر کا قول ہے کہ ایسا حج جس کے دوران کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے، احرام باندھا اور احرام کھولنے تک نہ جھوٹ بولا، نہ غیبت کی، نہ چغلی کی، نہ نظر بازی کی، نہ کسی سے لڑائی کی، نہ جھگڑا کیا، نہ کسی کو کونی ماری، نہ کسی کو اذیت پہنچائی، نہ کسی کو تکلیف دی، کوئی گناہ نہیں کیا، فرمایا یہ حج مبرور ہے۔ تیسرے مفسر فرماتے ہیں ایسا حج جس میں ریاکاری نہ ہو، شہرت کا جذبہ نہ ہو، لوگوں کو دکھاوا مقصود نہ ہو، لوگوں کو یہ نام بتانا کہ میں اب حاجی بھی ہو گیا ہوں یہ نہ مقصود ہو۔ اور فرمایا اس کے ساتھ نہ ہی اس میں کوئی فوج کام ہو اور نہ ہی لڑائی جھگڑا ہو، اس کو مبرور حج کہتے ہیں۔ ایک عالم دین نے اس کی وضاحت فرمائی، جس سے پتہ کرنا نا کہ حج مبرور میرا ہوا ہے، میرا حج قبول ہوا کہ نہیں، ورنہ وہ حج کے بعد اپنی زندگی دیکھے۔ اگر تو حج کے بعد اس کی زندگی پہلے سے زندگی سے بہتر ہے تو پھر اس کو حج مبرور مل گیا تو مبارک، لیکن اگر بعد کی زندگی پہلے جیسی زندگی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور مفسر فرماتے ہیں ایسا حج جس کے بعد دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجوع ہو جائے، آخرت کی طرف توجہ ہو جائے، اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ تو ایمان اور جہاد کے بعد سب سے بہترین عمل جو ہے یہ حج مبرور ہے۔ خواتین نے آگے شکایت کی اللہ کے پیغمبر آپ فرماتے ہیں جہاد بہت بڑا عمل ہے، ہمیں بھی شریک ہونے کا موقع دیں، ہم بھی شریک ہونا چاہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا جہاد حج مبرور ہے، تم حج کر کے آؤ، تمہارے لیے یہی جہاد کا ہے اس کے اندر، خواتین کے لیے، بوڑھے بزرگوں کے لیے۔ اللہ پہلے پیغمبر رسول کا فرمان ہے یقین جانیے دل میں شوق پیدا کرتا ہے۔ آپ نے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے فارغ ہو کے آنے والا غازی جو جہاد میں گیا اور جان مال بچا کے آ گیا، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا۔ فرمایا یہ تینوں لوگ وفد اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ مجاہد جہاد کے لیے نکل جائے تو وہ اللہ کا مہمان ہے، حاجی حج کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہے، معتمر عمرے کے لیے نکل جاتا ہے تو وفد اللہ وہ اللہ کا مہمان بن کے جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں دعاہم فاجابوہ،
وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ کے مہمان ہوتے ہیں نا، اللہ کے گھر میں جاتے ہیں. وَسَأَلُوهُ فَآتَاهُمْ، وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، عطا کرتا ہے. یہ حج کے فضائل ہمیں سب سے زیادہ جاندار بات ہے کہ بندہ جب حج کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، جب عمرے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. اور جس کا میزبان اللہ ہو اس کی سعادت کے کیا کہنا ہے. میں نے پہلے بھی بار عرض کیا نا کہ جو استاد سے شاگرد نے پوچھا تو استاد محترم جنت کی کوئی ایسی صفت بیان کرے کہ دل میں شوق پیدا ہو جنت میں جانے کا. استاد نے فرمایا بس یہ یاد رکھو اس جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو پیارے پیغمبر سے محبت ہے اس کے دل میں جنت کا شوق ہوگا، کیونکہ وہ پیارے پیغمبر سے ملنا چاہتا ہے. اور اسی طرح جو اللہ کا مہمان بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حج اور عمرے کا سفر کرے، حج اور عمرے کی طرف جائے. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا فائدہ دیکھیے، دنیا کا بھی فائدہ آخرت کا بھی فائدہ. میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لوگوں عظیم الحج والعمرہ، پیدل پہ حج اور عمرے کیا کرو، پیدل پہ حج اور عمرے کرو. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا یہ پیدل پہ حج اور عمرہ کرنا فقیری کو مٹا دیتا ہے، غربت کو مٹا دیتا ہے. اور یہ دنیا کا فائدہ غربت ختم، اور آخرت کا فائدہ فرمایا کہ گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، جیسے آگ زنگ ختم کر دیتی ہے نکل ہو جاتا ہے، ایسے حج اور عمرہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، گناہ سے صاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث فلم یفسق، تو اللہ کے لیے حج کرے، یعنی اللہ کے لیے حج کرے، دکھاوے کے لیے نہ ہو، لوگوں کے لیے نہ ہو، خالص اللہ کے لیے جو حج کرنے والا ہے. فرمایا فلم یرفث فلم یفسق، یہ دو کام نہ کرے، فسق نہ کرے، گناہ نہ کرے. فرمایا رجع یوم کیوم ولدتہ امہ، وہ جب حج سے فارغ ہوگا ایسے ہوگا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل دنیا میں آیا، گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے نومولود بچہ دنیا میں آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. فرمایا ایسے بندہ جب عرفات سے واپس نکلے گا تو سارے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یہ اعزاز ہے تو اللہ کی طرف سے. اور آپ ساتھ فرماتے ہیں میں نے حج مبرور کا ذکر کیا نا، پیارے پیغمبر الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس نے حج مبرور کیا اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، سیدھا جنت کا بدلہ ہے. اور ایک اور حدیث سے بھی آگے بڑھ کے فرمایا اگر سفر حج میں موت آ جائے، حج کے لیے بندہ نکلا ہے موت آ جائے تو وہ موت سے سیدھا جنت میں جائے گا، اور اس کا اعزاز یہ ہوگا کہ ابھی اس نے حج نہیں کیا اور وہ مر گیا، اللہ اس کی طرف سے ساری زندگی قیامت تک اللہ ایک سال کا، ہر سال کا حج اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اور وہ جنت میں جائے گا، جنت میں موجیں کر رہا ہوگا اور ہر سال حج کا ثواب. اسی طرح عمرہ کرنے کے لیے نکلنے والا اگر دوران عمرہ سفر کے دوران فوت ہو جائے تو اس کی موت کے بعد ساری زندگی اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور وہ عمرہ کرتا ہے عمرہ نہ کرنے کے باوجود. اس لیے فرمایا اگر احرام باندھا ہوا ہے، حج اور عمرے کے لیے نکلا، احرام باندھا، موت آ گئی. ایک آدمی آیا نا وہ اسی طرح اونٹی میں بیٹھا، احرام باندھا تھا، اونٹی نے اس کو گرایا، گردن کی ہڈی ٹوٹی، فوت ہو گیا. آپ نے ساتھ فرمایا اس کو جو احرام سے باندھا ہوا ہے یہ اس کا کفن بنا دو، خوشبو نہیں لگانی اس کو، وہ جو تمام آتے والے، اور اس کو دفنا دو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دی، اللہ کی جنت میں چلا گیا. یہ اعزاز اور یہ مقام اور یہ مرتبہ، اللہ اکبر. اور پھر حاجی کے نصیبے کی کیا کہنا ہے؟ فرمایا حاجی گھر سے نکلتا ہے نا حج کے لیے، ہر قدم کے بدلے ایک جنت ملتی، ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر قدم کے اٹھانے کے بدلے گناہ معاف ہوتا ہے. اور بندہ سفر کرتا 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 حج پر چلا جاتا ہے. کون جاتا ہے؟
میدان عرفات میں جب جاتا ہے نا تو میدان عرفات میں اس کی ساری اور الہا اور اس کا عاجزی اور گناہوں سے معافی کا جذبہ، حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول اجلال فرماتے ہیں اور اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے اس انسان پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ میرے دروازے پہ آیا، یہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اور اگر اس کے ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ اور دنیا کے ایام سے زیادہ بھی گناہ ہے، میں آج سارے معاف کرتا ہوں۔ لیکن اب حدیث کرتا ہے پیغمبر نے مثال دی ہے ریت کے ذرات کی، بارش کے قطرات کی، اور دنوں کے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آخر قیامت تک جتنے ایام ہیں ان تینوں چیزوں کا کسی کو نہیں پتا۔ دنیا کی کوئی سائنس اور کوئی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی جو دنوں کا شمار کر سکے، جو ریت کے ذروں کو شمار کر سکے، جو بارش کے قطروں کو شمار کر سکے۔ اللہ کو علم ہے اور میں کتنے بھی گناہ ہے تو آج میں سارے معاملے یہ اعزاز ملتا ہے حاجی کو۔ اور پھر کنکریاں اٹھاتا ہے مارنے کے لیے، اسی حدیث میں بڑی لمبی حدیث ہے، کنکریاں اٹھاتا ہے مارنے کو تو ہر کنکری کے بدلے اجر اور اجر اللہ اپنے پاس محفوظ کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ سر منڈواتا ہے تو ہر بال کے بدلے اللہ اس کو نیکی دیتا ہے، سر کے ہر بال کے بدلے۔ اور پھر جب بنا میں سر منڈوانے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، سر منڈوانے کے بعد طواف افاضہ کرتا ہے نا، فرمایا جب یہ آ کے طواف کرتا ہے جیسے ہی طواف سے فارغ ہوتا ہے اللہ گناہوں سے فارغ کر دیتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، ان دنیا میں ابھی آیا۔ اتنا بڑا اعزاز حضرات یہ اس کے لیے جو حاجی ہے، جس کو اللہ نے حج کی سعادت دی ہے، اور جو آج کل لوگ شوق اور جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی دی جائے۔ لیکن حضرات یہ حج جو ہے اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھایا اور چلے گئے اور واپس آ گئے اور سمجھا کہ ہمیں یہ سارے اعزاز مل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے حج اس کا ہے جو مسلمان ہے، جو مسلمان نہیں اس کا حج نہیں۔ اگر اسلام سے پہلے اس نے کبھی حج کیا بھی تھا تو اس کا حج وہ قبول نہیں ہے۔ اسی طرح حج اس کا ہے جو بالغ ہے، بلوغت سے پہلے کیا ہوا حج۔ ایک عورت نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر میرا یہ حج، میرے یہ بچہ ہے چھوٹا، اس کو میں حج کرواؤں، ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے لیکن اس کا اجر تمہیں ملے گا، اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ حج اس جب بالغ بندہ ہو جاتا ہے اس وقت حج فرض ہوتا ہے، عقل مند پر حج فرض ہوتا ہے۔ بے وقوف یا پاگل یا جنون جس کو ہو جائے، بیمار ہے، ایسی بیماری جو دماغ کے حواس کو مختل کر دیتی ہے، ایسے پر حج فرض نہیں ہے۔ حج عاقل پر، بالغ پر، مسلمان پر اور صاحب استطاعت پر۔ اب استطاعت کیا ہے؟ زیادہ سفر پاس ہو اور سواری کا انتظام ہو، زیادہ سفر پاس ہو اور سواری کا انتظام ہو، یہ زیادہ سفر ہے، یہ استطاعت ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ آج نہیں کرتے جی طاقت نہیں ابھی، بھائی آپ کا کاروبار جو ہے نہیں، میں نے پہلے بیٹی کی شادی کرنی ہے پھر حج پہ جاؤں گا، میں نے پہلے بیٹے کی شادی کرنی ہے پھر حج پہ جاؤں گا، میں نے پہلے مکان بنانا ہے پھر حج پہ جاؤں گا، میں نے پہلے کاروبار اسٹیبل کرنا ہے پھر حج پہ جاؤں گا۔ حضرات یہ سارے بہانے اللہ کے ہاں مسترد ہیں۔ جس پر حج فرض ہو گیا اس کے پاس طاقت آ گئی، زیادہ راہ مل گیا، سواری کا انتظام ہو گیا، راستے میں امن ہے، بیت اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس پر لازم ہو چکا ہے کہ وہ اسی سال حج کے لیے جائے۔ اگر وہ نہیں جائے گا پھر حضرت عمر کا فرمان یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے، فرمایا جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ عیسائی مرے یا یہودی مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو اس کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم نے بہانے رکھے ہوئے نہیں، میں نے پہلے بیٹی کی شادی کرنی، پہلے میں نے فلاں کی، بھئی یہ کون سی شریعت ہے کیا بیٹی کی شادی پہ 10 لاکھ روپے خرچ کریں؟ شادی بھی تو ہو سکتی ہے، چھوٹے سے کر دیں، چند لوگوں کو، رشتے داروں کو، گھر والوں کو بلائیں، 10، 12، 15 ہزار روپے میں شادی ہو جاتی ہے۔
کبھی یہ اسلام کے دامن میں آ کے تو دیکھیں اسلام کتنی سادہ. اور وہ بڑا حیران ہوا کہ تو یقین جانیے اتنا سا مدینہ ہے چھوٹا سا. یہ آج مسجد نبی کی جتنی بال باؤنڈری ہے نا اتنا تو مدینہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس مدینے کے اندر رہتے ہوئے 8-10 ہزار افراد کی زیادہ سے زیادہ آبادی ہے. بچے بوڑھے جوان مرد اور عورتیں ملا کے, یہودی اور مسلمان ملا کے, اوس اور خزرج ملا کے ساری آبادی 8 سے 10 ہزار افراد کی ہے. اس چھوٹی سی آبادی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی موجود ہے. دنیا میں جس سے برکتیں وابستہ ہیں پیارے پیغمبر کے لعاب میں برکت, آپ کی زبان میں برکت, آپ کے ہاتھ میں برکت, آپ کا وجود بابرکت, آپ کی دعائیں بابرکت. ان ساری چیزوں کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ شادی کرتے ہیں اپنی, اور نکاح کے لیے بھی پیارے پیغمبر سے نہیں کرتے میرا نکاح پڑھا دینا. آج 10 دن کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کسی علامت سے حضرت عبد الرحمن کے کپڑوں میں نا تو خواتین کے میک اپ کا کوئی نشان نظر آیا. آپ مسکرا کے پوچھتے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے شادی نکاح کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ولیمہ کیا ہے, آپ نے نہیں شکوا کیا, مجھے کیوں نہیں بلایا؟ یہاں کہتے ہیں میری بیٹی کی نند کے سمجھی کی آگے جو رشتے دار ہیں ان کو بھی نہ بلایا تو ناراضگی ہو جائے. اتنے لمبے لمبے رشتے ہم نے جوڑ رکھے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو نہیں بلایا. آپ نے ولیمہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ولیمہ تو نہیں کیا. فرمایا اولم بنو بشاطر, ولیمہ کرو چاہے بکری ذبح کر کے رہے. یہ ولیمہ ہے. اور ہمارے یہاں ولیمے کے لیے اور دیگر جو رسوم ہیں رواج ہیں ان کے لیے ہمارے یہاں کیا ہے. اور کہتے ہیں بیٹی کی شادی کرنی ہے اس لیے حج پہ نکاح ہے. اللہ اکبر کبیر. حج بہت بڑی بات ہے. اگر اس وقت آپ کے پاس پیسے آئے جب آپ حج نہیں کر سکتے, بیمار ہو گئے, کمزور ہو گئے, طرح نہیں آ سکتا, نظر نہیں آتا, ہوتا ہے نا بعض کا بندہ بہت بوڑھا ہو جاتا ہے اور حج کے اس وقت استطاعت ملتی ہے. فرمایا اس وقت استطاعت ملے تو اپنی جگہ پہ کسی دوسرے کو حج بدل کر دو. ایک ایسا بندہ جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا اس کو دوبارہ حج میں بھیجو, وہ آپ کا وکیل بن کے آپ کی طرف سے حج کر کے آئے گا. فریضہ ادا کرنا ہے. اگر کسی نے نظر مانی ہے, ایک عورت نے آگے کہا کہ پیغمبر میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی اور اب وہ فوت ہو گئی, حج نہیں کر سکی, تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ اب فرمایا ہاں اس کی نظر کو پورا کرو, یہ قرض کی نظر ہے. اگر اس پر قرض ہوتا تو آپ ادا کرتی, تو سرکار جی بالکل حج نہیں کر کے اس کی طرف. اولاد کی ذمہ داری ہے. اگر باپ صاحب استطاعت تھا اس نے حج نہیں کیا, ماں صاحب استطاعت ہے حج نہیں کیا, حالات ایسے بن گئے کہ حج نہیں کیا, تو اولاد ان کا حج کر کے آئے گا. یہ ذمہ داری پر اولاد کی. اگر آپ نے نہیں کیا تو کسی کو بھجوائیں ایسا جس نے پہلے حج کیا ہوگا, اس کو حج بدل کروائیں. اللہ اکبر. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اراد الحج فلیتعجل, جس نے حج کا نیت کر لیا نا, ارادہ کیا میں نے حج کرنا ہے, اسے چاہیے کہ جلدی کرے, جلدی کرے, پھر انتظار نہ کرے اگلے سال چلا جاؤں گا, اگلے سال چلا جاؤں گا. آقا فرماتے ہیں فإنه یمرض المریض وتزل الصالہ وتعرض الحاجہ. فرمایا بندہ بیمار ہو سکتا ہے, کوئی حاجت کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں آ سکتی ہے, اور اس کی کوئی چیز یعنی پیسے گم ہو سکتے ہیں, معذرت پیسے کو نقصان ہو سکتا ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے بندہ حج کر کے آئے. حج بہت بڑی اور عظیم ایک سنت ہے. اگر حج جب کر کے آئے, حج کرنے جائیں اس سے پہلے کیا کریں؟ شور کریں, ڈھول بجائیں, گلے میں ہاتھ ڈالیں, ایئرپورٹ پہ جائیں, پیچھے 6 گاڑیاں آئیں اور جناب پتا چلے وہاں پہ دنیا آ رہی ہے, جناب کیا ہے یہ بزرگ حج کرنے جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حج سے پہلے یہ کام نہیں کرنے والے حضور, یہ عبادت ہے اور عبادت کو جتنا خفیہ رکھ سکے اتنا رکھنا چاہیے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اگر 2 رشتے دار مل کے حج کے لیے جاتے ہیں نا تو ان کو چاہیے کہ وہ الگ الگ ہو کے عبادت کریں, تاکہ ایک دوسرے کے دل میں یہ نہ ہے
یہ نہ ہے کہ یہ دیکھے میں نے کتنی عبادت کی ہے، میں نے اس سے زیادہ عبادت کی ہے. الگ الگ اپنے خیموں میں بیٹھے اور الگ الگ عبادت کریں. حج کے لیے جانے سے پہلے نیت کو خالص کریں. رضا اور تقرب الہی کا حصول نیت یہ لازم ہونا چاہیے. اسی طرح حج کے اخراجات کے لیے رزق حلال کا انتظام کریں. 5 لاکھ روپے آپ نے رزق حلال کا لگایا اور اس 4,99,999 روپے حلال کے ہیں، 1 روپیہ حرام کا ہوا، یہ کچروں کو بھی ضائع کر دے گا سارا. اور جہاں سارا مال ہی بہن کا حق مار کے حاصل کیا ہو، بھائی کا حق مار کے حاصل کیا ہو، جہاں سارا مال ہی کسی رشتے دار کا حق رسد کر کے لیا ہو، جہاں سارا مال ہی رشوت کا ہو، جہاں سارا مال ہی حرام کا ہو، وہاں پہ جا کے نہیں میں حج کر کے آیا ہوں سوائے دوڑ لگانے کے اور جسم میں کھلیاں ڈلوانے کے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رزق حلال یہ حج کی بنیادی شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. لوگوں سنو، اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے، ناپاک نہیں قبول کرتا. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک بندہ مسافر ہے، اشعث واغبر، بال پراگندہ ہیں، کپڑے گندے ہو چکے ہیں، بکھرے بال، اور وہ سفر کی حالت میں یمد یدیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، اللہ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے. فملبسہ حرام ومطعمہ حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کا غذا بھی حرام، وغذی بالحرام، اس کا جسم یعنی غذا حرام کی غذا سے پلا جسم، لباس اس کا حرام کا ہے. اور میں فأنا یستجاب لہ، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ سارا کچھ تو اس کا حرام کا ہے. حرام کھانے والے کو جو دعا قبول نہیں ہوتی، حج کیسے قبول ہوگا؟ حج کیسے قبول ہوگا؟ آپ سوچیے. پاکیزگی اختیار کیجیے، رزق میں پاکیزگی اختیار کیجیے. اللہ اکبر. جانے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، حقوق العباد ادا کریں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے جانے سے پہلے حج کے طریقے سیکھے جائیں. حج کرنا کیسے ہے، حج کے فرائض کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، کس کس جگہ پہ جانا ہے، کس کس جگہ پہ نہیں جانا، کیا کیا کرنا ہے، کون سے عمل کرنے ہیں، یہ ساری باتیں سیکھ کے جائیں. جب اللہ تعالیٰ مجھے پہلی بار لے کے گیا نا عمرے کے لیے، تو جدہ ایئرپورٹ پہ میں نے دوستوں سے کہا یار 2 رسم کا وقت ہو گیا نمازیں پڑھنے. تو ایک مولوی صاحب انہوں نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی تھی، احرام بھی باندھا ہوا. کہتے ہیں جی ہم نے نہیں 2 پڑھنی. میں نے کہا جی کیوں نہیں پڑھنی؟ یہ ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے تو آپ نے پگڑی سر پہ باندھی ہوئی ہے، یہ احرام آپ احرام باندھا، آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں؟ جی عمرے کے لیے. یہ پگڑی کیوں سر پہ باندھی ہوئی ہے؟ سبز رنگ کی پگڑی، وہ جو ان کا شعار ہے نا وہ باندھی ہوئی. میں نے کہا حضور یا واپس میقات پہ جائیں یا بکری ذبح کریں، دم ادا کریں، پھر آپ کا عمرہ ہوگا، ورنہ تو پتہ ہی نہیں ہے. اور میں نے جب پتہ کیا باتوں میں پتہ چلا کسی مسجد کے امام صاحب یا مسجدوں کے اماموں کا یہ حال ہے، ان کو احرام کے تقاضوں کا نہیں پتا، احرام کے طریقوں کا نہیں پتا. آپ لوگوں کا کیا حال ہو؟ اس لیے حضور جانے سے پہلے بڑے غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہمام کے ساتھ طریقہ سیکھ کے جائیں. طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، طواف ختم کہاں پہ ہونا ہے، احرام تم نے جو مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے ہیں وہ کیسے پڑھنے ہیں، پھر صفا اور مروہ پہ جانا ہے کس طریقے سے شروع کرنا ہے، یہ ساری عبادات سیکھ کے جائیں. پھر مینا میں عرفات میں جانے کا، مینا میں آنے کا، مزدلفہ میں رکنے کا، پھر طواف افاضہ کا، پھر واپس جانے کا، جمرات کا، یہ ایک ایک طریقہ سیکھ کے جائیں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. حج پہ جانے سے پہلے یہ آسان ضروری ہے. کوئی ایک عمل بھی غلط ہو گیا تو ساری محنت ضائع، کوئی ایک عمل بھی غلط ہو گیا سارا حج برباد ہو جائے گا، سارا حج ضائع ہو جائے گا. ہم سستی کرتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں کرتے. 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اس میں سارا کچھ ہے. کسی استاد کے پاس بیٹھے جو پریکٹیکل کر کے آیا ہوا نا، جو اس نے آپ کو بتانا ہے وہ کتاب سے پڑھے ہوئے پہ مضبوطی ہوگی. اس سے استاد سے ضرور پوچھا جائے تاکہ وہاں جا کے پتہ چلے کہ جناب آپ کس کام کے لیے آئے اور کیا کرنا ہے. اور پھر جب جائیں تو حج کے مقاصد کو مد نظر رکھیں.
حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا سب سے پہلا مقصد اللہ کی توحید کی پہچان ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ تلبیہ ہے. لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں. تلبیہ اتنا سا بھی کافی تھا، لیکن آگے فرمایا لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اس عقیدے کے ساتھ میں یہاں پہ حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. حاجیوں حج پہ جانے سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرو. ایسے بھی بد نصیب ہیں جو وہاں آ کے بیمار ہوتے تو پیچھے فون کرتے ہیں دوڑ کر بات کر دیکھ کر آ گیا میں بیمار ہو گیا ہوں تاکہ اللہ مجھے شفا دے. ایسے بھی بد نصیب وہاں جا کے بھی بیت اللہ میں اللہ میں توبہ. اللہ ہمارے عقیدوں کی، ہمارے عقائد کی اصلاح فرما. حج میں مساوات کا پیغام ہے، برابری کا. گورا کالا، اجمی عربی، چھوٹا بڑا، امیر غریب، حاکم رائی رعایا سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. لباس بھی ایک ہے، تلبیہ بھی ایک ہے، اور مقامات بھی سارے ایک ہیں. بادشاہ بھی ویسے ہی پڑے گا اور عام آدمی بھی ویسے ہی پڑے گا. آپ کبھی سوچا کر صفا اور مروہ میں ہم جاتے ہیں نا تو صفا سے بڑے آرام سے اتر رہے ہوتے ہیں، اچانک وہ صبر لائنیں آتی ہیں تو دوڑ لگ جاتی ہے. سر غریب بھی دوڑ لگاتا ہے، امیر بھی دوڑ لگاتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے پیغمبر نے بھی دوڑ لگائی ہوئی، اور اب کتنے اچھے لگے ہوں گے لوگ، کتنے پیارے لگے ہوں گے لوگ. اور ہمارے علم کا عالم یہ ہے ہماری عورتیں بھی وہاں دوڑ لگانے لگ جاتی ہیں. حالانکہ عورتوں کے لیے دوڑ لگانا وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ عورتوں نے وہاں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا باوقار بنایا ہے کہ ان کو وہ لوگوں کے سامنے، مردوں کے سامنے دوڑ لگاتی اچھی نہیں لگتی. ان کو کہا کہ تم آرام سے آؤ اور مردوں سے کہا تم دوڑ لگاؤ. اب دوڑ لگتی ہے، کتنا پیارا منظر ہوتا ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق دوڑے ہوں گے، عمر فاروق دوڑے ہوں گے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام اور غریب بھی اور امیر بھی سب دوڑے ہوں گے. آج ہم دوڑتے ہوئے کبھی تصور میں اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں. یہاں پہ جو بے قراری اور بے چینی ہے نا، یہ تو ماں حاضرہ کی سنت ہے نا. کبھی دیکھا کریں کہ ماں حاضرہ کی کیسی، ان کی کیسی دوڑ ہوگی. آج تو آرام نہیں پڑے گا نا، اے سی لگا ہوا ہے، ٹھنڈا ماحول ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، نیچے پتھر لگا ہوا ہے. وہاں پہ جب ماں حاضرہ دوڑی تھی تب کیا حالت ہوگی؟ کنکریاں پڑی ہوں گی نیچے، اور جوتے بھی میرا خیال ہے جوگر تو نہیں اس وقت ہوتے ہوں گے. وہی جو آج وہ کھڑاوا جس کو ہم کہتے ہیں سادہ سی چپل ہوگی، اور ماں حاضرہ اپنے بچے کے پانی کے لیے دوڑی ہوگی. ایک چکر لگایا ہوگا، پھر دوسرا لگایا ہوگا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. کیا خوبصورت انداز ہوگا. اللہ نے، میں سوچتا ہوں اللہ نے ایسے اس کو عبادت نہیں بنایا، ایسے ہی عبادت نہیں بنایا. ماں حاضرہ کے دل میں پتہ نہیں کیا ہوگا جو اللہ نے پسند کر دیا. کیا پسند کیا اللہ نے؟ کبھی ماں حاضرہ کو یاد کر کے نا وہاں پر دوڑ لگایا ایسے. اور اب تو آرام سے وہاں کہاں مطلب سب سے مشکل گھاٹی جو ہے نا، طواف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سب سے مشکل ہے صفا اور مروہ کی صحیح کرنا. بس ہو جاتی ہے بندے کی تیسرے چکر میں، چوتھے چکر. ایک طرف سے کتنی دور جانا، پھر وہاں سے واپس آنا، پھر جانا، پھر واپس آنا. یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے کہ ایک طرف آؤ تو دعا مانگو لمبی لمبی، پھر دوسری طرف جاؤ پھر بیٹھ کے لمبی لمبی دعا مانگو. میں کہتا ہوں یہ دعا کا بہانا اصل میں نا یہ ٹانگوں لتا لسا کٹن واسطے رہتا. تھکے آ رہے آئے ہو، سانس نکل جائے، آرام مل جائے گا، پھر دوڑ لگا. کبھی اس کو سوچے حضرات، یہ سارے طریقے جو ہے نا وہ سیکھ کے جانا. اللہ اکبر. اور پھر یہ حج جو ہے نا یہ نعمتوں کی شکر گزاری کا ہے. مال کی نعمت کی شکر گزاری، اللہ تو نے مال دیا تیرے راستے میں خرچ کیا. جسم کی شکر گزاری، اللہ تو نے صحت دی، بدن دیا، وجود دیا، سالم دیا، اللہ تیرا شکر ہے، یہ ہم ادا کرتے ہیں. اسی طرح ایمان کی نعمت کا جو شکر، اللہ تو نے انعام دی، تو نے ایمان جیسی دولت دی ہے نا، تو ہم تیرے حضور حاضر ہو گئے ہیں، تیرے گھر میں آ گئے. یہ شکر گزاری ہے، اس شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات بہت سی باتیں ہیں، اختتام کی طرف چلتے ہیں. جو سب سے
دوبارہ جو بات دہرانا چاہتا ہوں، سب سے قابل غور جو بات ہے، حج پہ جانے والے ہیں، اگر کوئی جانے والا موجود ہے یہاں پہ تو وہ میری بات بڑی غور سے سنیں۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو کہیں بھیجتا ہے نا تو جہاں دیگر نصیحتیں کرتا ہے نا وہاں اس کو یہ ضرور کہتا ہے کہ خاص کر کے جس بچے کی نئی نئی شادی ہو نا اور وہ اجنبیوں میں شادی ہو، پہلے سے رشتے داری نہ ہو اجنبی، تو جب وہ پہلے دن جاتا ہے نا سسرال تو باپ اور ماں اس کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھنا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جن میں وہاں جا کے تیری عزت میں فرق آئے اور تیرے ذریعے ہماری عزت میں فرق ہے۔ حضرت میں اس حوالے سے آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں نا حاجی صاحب، صرف یہ سوچے آپ اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اور خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے، کوئی اعزاز نہیں ہے اس سے بڑا۔ آپ اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اللہ آپ کا میزبان ہے، اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ آپ اپنی حیثیت کو یاد رکھیں کہ آپ اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ رکھیں کہ آپ پاکستان کے سفیر بن کے جا رہے ہیں۔ آپ کی کسی حرکت سے آپ کا ملک بدنام ہوگا، کسی غلط حرکت سے آپ کے عوام بدنام ہوگا، لوگ کہیں گے سارے پاکستانی ہندو ہیں، کسی ایک شخص کی حرکت سے پاکستان بدنام ہوگا، پاکستان کے عوام بدنام ہوگا۔ آپ وہاں پہ حرکت کریں گے، یہاں پہ بیٹھے ہونے کرنا پڑے۔ آپ اس بات کا جو ایک اپنی عزت کا خیال کریں، ایک اپنے ملک کی اور اپنے پاکستانی عوام کی عزت کا خیال کریں۔ یہ جانے سے پہلے یہ دو باتیں تکرار سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت فرمائے، نصیب فرمائے۔ اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، عمرے کی بار بار اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو نیک خواہشیں ہیں وہ پوری فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت